کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ اب میں نے یہ تو آپ کے سامنے حج کی فضیلت اور حج کی جو اقسام ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، مکہ مدینہ کے آداب زیارت کی بات کی۔ اب میں حج کے حوالے سے یہاں سے لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، 40 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اب ذرا دن بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، کوئی 20 دن کے لیے، کوئی 10 دن کے لیے جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو حج ہے حج وہ 5 دن کا حج ہے، وہ 5 دن کا حج ہے۔ اور لوگ حج کے طریقے کو لوگ بڑا مشکل سمجھتی ہیں۔ حج اور عمرہ کا جو طریقہ ہے وہ بڑا آسان ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 منٹ میں رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو طریقہ آپ جہاں سے آپ کا میقات ہے، آپ احرام باندھیں گے، ایئرپورٹ سے باندھ دیں گے، جہاں آپ جہاز میں بیٹھے ہوں گے اعلان ہوگا یہ میقات ہے، وہاں سے احرام باندھیں، میقات سے احرام باندھیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے مکہ پاک میں تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم یہاں اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ 2 نفل پڑھیں گے طواف کے بعد۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صفا مروہ کی صحیح کریں گے۔ اس کے بعد آپ یہ ہے کہ اپنا ٹنڈ کرائیں گے، بس یہ آپ کا عمرہ ہو گیا، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب حج کا طریقہ کیا ہے؟ حج کا طریقہ ہی بڑا آسان ہے۔ حج کا طریقہ کار یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج یعنی کہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے، عید والا جو مہینہ ہے، اس کے 8 تاریخ کو چاند کی آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے اور حج کی نیت کرنی ہے۔ مکہ پاک سے آپ نے روانہ ہونا ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ پورا جو دن ہے آپ نے وہ مینا میں گزارنا ہے۔ پورا دن آپ نے کہاں گزارنا ہے؟ مینا میں گزارنا ہے۔ 8 ذی الحج کا مکہ پاک سے احرام باندھ کے پھر آپ نے پورا دن مینا میں گزارنا ہے۔ 9 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عرفات پہنچنا ہے۔ جب آپ 9 ذی الحج کو عرفات پہنچیں گے، اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے وقوف کرنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے۔ اور 9 ذی الحج کو سورج غروب ہونے کے بعد بغیر مغرب پڑھے پھر آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ نے رات وہاں گزارنی ہے۔ پھر صبح کو 10 ذی الحج ہوگی، جس دن ہم یہاں قربانی کرتے ہیں وہاں 10 ذی الحج ہوگی۔ 10 ذی الحج ہوگی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ نے جناب قربانی کرنی ہے۔ اور لوگ عموماً قربانی کے پیسے جمع کر دیتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی خود کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے حلق کرنا ہے، یعنی کہ ٹن کرانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ احرام سے نکل گئے، اب آپ احرام سے آزاد ہو گئے۔ یہ آپ کا جناب اتنی سی بات ہے۔ 8 سے لے کر یہ 10واں یعنی کہ ظہر تک یا ظہر سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب عالی؟ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مینا پاک میں جو مینا میں 11-12 کو آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، لیکن 10 ذی الحج کی شام کو یا اسی دن کوشش کریں جلدی واپس جائیں مکہ پاک۔ آپ نے وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ طواف بغیر احرام کے کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے بغیر احرام کے۔ ٹنڈ آپ کی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے جب عمرہ کرتے ہیں ہم ٹنڈ بعد میں کرتے ہیں، ادھر آپ کی ٹنڈ جو ہے وہ ایڈوانس ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رات، یہ جو راتیں ہیں 11-12، یہ دن کو بھی آپ نے ادھر رہنا ہے، مکہ پاک آ جائیں، پھر آپ نے واپس رات ہر صورت میں آپ نے مینا میں گزارنی ہے 11-12 کی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ آپ الوداعی طواف کا معاملہ آ جائے گا۔ جس دن آپ واپس آئیں گے آپ الوداعی طواف کر لیں گے۔ یہ حج کا اتنا مختصر اور جامع، میں نے کہا کہ آسان الفاظ میں میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دوں کہ حج کا طریقہ کیا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ عموماً حج اور عمرے کے فضائل بیان کی جاتے ہیں، یہ فقہی مسائل طریقہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بہرحال کیونکہ حج پہ لوگ اہل ایمان جا رہے ہیں اور بہت سارے ہم میں سے خوش نصیب جا رہے ہوں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ آج میں حج پہ بات کروں، حج عمرے کی فضیلت پہ، اور حج عمرہ کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا؟